الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج جو موضوع ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، یہ دراصل 2 ہفتے پہلے طے ہوا تھا اور ایک خاص مقصد سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی یا ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ دوسری روایتیں بھی ہیں کہ محرم میں ہوا تھا یا رمضان میں ہوا تھا، تو اس اعتبار سے یہ موضوع طے کیا گیا تھا، لیکن پھر عید الاضحیٰ کے مناسبت سے دوسرے موضوعات آ گئے تو یہ ذرا مؤخر ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ریحانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول، گلدستہ، کلی، آپ جو بھی نام دیں، ریحانہ کا خطاب دیا گیا ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ، کہ مہدی میری اولاد سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کے بیٹے میں حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمہ سے چلی، یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی حضور جب نبی بنے ہیں اس سے 5 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے نبی بننے کے 13 سال کے بعد، تو ہجرت کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ والدہ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہوئی، اور حضرت فاطمہ سب سے آخری اولاد ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری اولاد سے اور سب سے چھوٹے بیٹے یا بیٹی سے فطری طور پہ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت فاطمہ سے محبت تھی، ایک تو چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر جانتے ہوں گے اللہ کی طرف سے خاص حضرت فاطمہ کی جو فضیلت متعین کی گئی ہوگی، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ رضیت اذا ترضى وسخطت اذا سخطت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ کے بارے میں سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ فاطمہ خوش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش، فاطمہ ناراض تو حضور ناراض، یعنی ان کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے۔ سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں آتے، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر فاطمہ کے گھر جاتے اور کافی دیر تک بیٹھتے۔ اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس، امہات المومنین، ہم سب کی مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ان کے گھروں میں جاتے، لیکن پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ اس سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت معلوم ہوتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پورے اہتمام سے فرمائی، یعنی یہ نہیں کہ اولاد سے محبت ہے تو اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، اس کو شوق کر دیا جائے یا اس کے نخرے سے برداشت کیے جائیں، بلکہ آپ نے ایسی تربیت فرمائی اور ایسا ان کو ادب سکھایا، طریقہ سکھایا کہ حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام تنہا کر لیتی تھی، اور آپ نے تفصیل اس بارے میں سنی ہوگی کہ کتنی تکلیف گھر کے لیے اٹھاتی تھی، اور ایک موقع سے جب ضرورت پڑی اور انہوں نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول کوئی خادم، کوئی خادمہ مجھے بھی مل جائے گھر کے اندر کام کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ
اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو. یہ اصل تمہارے کاموں میں اس سے مدد بھی ہوگی، آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ تسبیح، اس کا نام ہی پڑ گیا تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی، کہ اگر اس کو پڑھا جائے گا اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو کاموں کے اندر برکت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے اس پر مرہم رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. بہت سی مرتبہ جب وہ چھوٹی تھیں، مکے کے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستاتے تھے تو وہ آتی تھیں کہ حضور کی پیٹھ پر، آپ کی پشت پر جو اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی اس کو ہٹاتی تھی. تو ہر طرح کے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیے، اور یہی تربیت کا اثر تھا جو بڑے ہونے کے بعد بھی کام آیا. اور بڑے ہونے سے ہماری مراد ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ دونوں بھی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح فرمایا. اس نکاح میں حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ میں جو یہ مشہور لوگ ہیں اور مہاجر صحابہ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور انصار میں سے بھی جو مدینہ منورہ کے جو حضرات تھے جنہوں نے مہاجرین کی خدمت کی، ان کا استقبال کیا، ان میں سے بھی بہت سے لوگ موجود تھے. اور اس موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، جس وقت حضرت علی کو خبر دی کہ میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور حضور نے ان کو دعا دی، بارک اللہ لکما وعلیکما واسعد جدکما واخرج منکما الکثیر الطیب. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے اور تمہارے خاندان میں برکت کو جاری فرما دے، تمہاری قسمت اچھی بنائے، اور تمہارے درمیان سے بہت سا خیر اللہ تعالیٰ امت کو عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرمائے. یہ جو دعا حضور نے دی وہ آج تک اس کی برکات ہمیں نظر آ رہی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی. حضرت حسن، حسین، حضرت محسن، زینب، ام کلثوم، یہ 5 اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئے. سن 2 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا. اس اندازے سے حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر مقرر فرمایا تھا اور جو حضرت فاطمہ سے جوڑ کر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا تھا، اس کے سلسلے میں اخیر میں ذکر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت کر دیا حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ فاطمہ مجھ سے قریب رہیں. اسی لیے حضور کی خواہش جب معلوم ہوئی ایک صحابی کو، حضرت حارثہ ابن نعمان کو، ان کے بہت سے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بالکل قریب تھے، ازواج مطہرات کے گھروں کے قریب تھے، تو انہوں نے ایک گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کیا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا اور بہت قریب رکھتے تھے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب سفر سے لوٹتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر اپنی بیٹی کے گھر جاتے اور دیر تک وہاں رہتے. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بچوں سے جیسی محبت کی، حضرت حسن اور حضرت حسین سے خاص طور سے، اور اتنی زیادہ محبت کہ کبھی کبھی حضرت فاطمہ کے گھر میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے تو حسن حسین کی گویا کہ دیکھ ریکھ بھی کرتے. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت حسن نے پانی مانگا، بچہ جیسے پانی مانگتا ہے رو کر پانی کا اشارہ کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی اٹھایا تو حضرت حسن نے لپک کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پانی لے لیا.
پھر بھی حضور نے پانی کو ہٹا کر پہلے حضرت حسن کو دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو دیا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کأنہ احب الیک، ایسا لگتا ہے کہ حسن آپ کو زیادہ محبوب ہیں، آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انما استسقى اولا، حسن نے پہلے پانی مانگا تھا اس لیے میں نے اس کو دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر آتے تو ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، ان کا استقبال کرتے. حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے گھر میں آتے تو کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتی. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے درمیان کی جو محبت تھی اس کی کچھ نظیریں تھیں. بہت تفصیلی ان کی سیرت ہے. اسی طرح سے مرض الوفات کا ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بیمار پڑے اور جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی. حضرت فاطمہ سن کر رونے لگی اور اس کے بعد دوسری مرتبہ کوئی بات چپکے سے کہی تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بہت حیرت ہوئی کہ ایک ایسے موقع سے جب حضور اتنے بیمار ہیں تو ہنسنے کا کیا مطلب ہے، اور ابھی رو رہی تھی پھر ہنسنے لگی، اس کا کیا مطلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے بتایا کہ اب میرے وصال اور میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس بات پر وہ رونے لگے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے گھرانے سے جس کا انتقال ہوگا یا جو مجھ سے آ ملے گا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ تم ہو. تو اس بات پر وہ خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی کہ اچھا ہے، اگر میرے والد جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہی ہوں ان کے پیچھے پیچھے. اور 6 مہینے کے اندر رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا. اور بھی کئی روایتیں ہیں 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد. اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے کہ انہیں سیدۃ نساء العالمین قرار دیا گیا کہ سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا. یہ تمام فضیلتیں اور ان دونوں حضرات کی مختلف انداز سے جو قربانیاں رہیں اس کا ذکر ہم خلافت راشدہ کے بیان میں ہم کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں جو جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک بات سمجھنے کی ہے. بہت سے لوگ ہم لوگوں نے تو بچپن سے سنا کہ جو لوگ بھی جہیز دیتے ہیں اپنی بچی کو تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. ایک تو جو چیزیں دی تھیں وہ گھر کی بہت بنیادی ضرورتوں کی چیزیں تھیں کہ جیسے گھر میں ضرورت پڑتی ہے چادر کی، چارپائی کی. اس زمانے میں چکی اور مشکیزے ہوتے تھے جس میں پانی رکھتے تھے، یا گھڑا. ایک روایت میں پلنگ کا بھی ذکر ملتا ہے، اور چاندی کے 2 بازو بند جو بازو پہ لگانے کے ہوتے ہیں، تکیا. اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں حضور نے دی تھی. پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، اپنی استطاعت کے مطابق دیا، دوسرا کوئی شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، تو ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حضور نے جہیز دیا. لیکن اس کا صاف اور ستھرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی سرپرست تھے. جیسے مکے میں سرپرست تھے، مدینہ آنے کے بعد بھی آپ نے بتایا کہ میں ان کا سرپرست ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی. سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چچا زاد بھائی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا درست ہے، اپنے سگے بھائی سے درست نہیں. چچا زاد بھائی ہوں، پھوپھی زاد بھائی ہوں، ماموں زاد بھائی ہوں، خالہ زاد بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ ان کی عمر ایسی ہے کہ ہوتا ہے کبھی کہ 2 بھائی ہیں، 2 کزن ہیں، ایک بہت بڑے ہیں عمر میں اور ایک سب سے چھوٹے ہیں، تو ان کی بیٹی اس لائق ہوتی کہ ان سے ان کی شادی کی جا سکے، تو ایسے میں شادی کی جا سکتی. دوسری یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ گھریلو ضرورت کے سامان تھے، اور اس لیے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سرپرست تھے. لیکن جو مہر کی ذمہ داری تھی وہ شوہر کے ذمہ ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ بھی رکھا.
اور مہر کی جو مقدار ہوتی ہے عام طور سے کم مہر ہونا چاہیے وہ 10 درہم ہونا چاہیے حنفی مذہب میں. بعض دوسرے فقہی مذاہب میں اس سے کچھ کم زیادہ بھی مہر ہے. دوسرے مذاہب میں بہت کم مہر میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی کو قرآن سکھا دیا جائے تب بھی صرف اس بنیاد پر کہ آپ یہ خدمت دے رہے ہیں کہ آپ قرآن سکھا دے رہے ہیں، یا چھوٹی موٹی کوئی چیز دے دی جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے اور اسے مہر مان لیا جاتا ہے. لیکن حنفی مذہب کی تحقیق کے مطابق کم سے کم مہر 10 درہم ہونا چاہیے، 10 دراہم. اور 10 درہم بھی بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی آج کے زمانے میں بھی چاندی کو اگر گرام میں دیکھا جائے تو 31-32 گرام چاندی صرف ہوتے ہیں 10 درہم. یعنی اگر اتنا بھی مہر رکھ دیا جائے تو نکاح ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات کا جو مہر رکھا، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر ادا کیا، وہ اس کے بارے میں آتا ہے 12 اوقیۃ، 12 اوقیہ. اور 12 اوقیہ کا مطلب آج کے گرام کے اعتبار سے 1 کلو 500 گرام تقریباً ہوتا ہے. یعنی 1.5 کلو چاندی سے کچھ زیادہ، 100 گرام زیادہ سمجھ. اتنا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، اپنے لیے بھی. آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے سب میں یہ مہر رکھا، ایک کے علاوہ جس کا ذکر میں کرتا ہوں ابھی. اور اپنی بیٹیوں کا بھی جو آپ نے نکاح کیا اس کا مہر بھی اتنا ہی رکھا. تو گویا 1.5 کلو چاندی کے آس پاس، اس سے کچھ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا بھی مہر رکھا اور اپنی تمام بیٹیوں کا، اور خود اپنے لیے بھی یہی طے کیا. تو اسی لیے کہتے ہیں مہر فاطمی. مہر فاطمی کا مطلب یہی ہے کہ جو حضور نے حضرت فاطمہ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی رکھا، حضرت فاطمہ کی نسبت سے یہ مشہور ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اگر مہر رکھنا ہو اور کسی کی استطاعت ہو، زیادہ رکھنا چاہتا ہو، تو اس کو ایک بنیاد بنایا جا سکتا ہے. اور مہر ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے اوپر ایک ذمہ داری ہو اور اسے محسوس ہو کہ مجھے ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہو کہ بہت معمولی رکھ لیا جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے، اس کی کوئی ذمہ داری کا اس کے اندر احساس نہ ہو. اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، جو حضرت سفیان کی بیٹی تھی، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. صرف ان کا مہر بہت زیادہ تھا. ان کا مہر تقریباً 4000 درہم تھا، اور 4000 درہم آج کے اعتبار سے تقریباً 12 کلو چاندی سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 12.5 کلو چاندی کے برابر. یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر خود نہیں ادا کیا تھا. حضرت اس زمانے میں نجاشی اسلام لا چکے تھے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے. حضرت ام حبیبہ ہجرت کر کے وہیں گئی ہوئی تھی. اس وقت یہ نکاح ہوا. نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب بن کر یہ نکاح حضور سے کرایا تھا ام حبیبہ کا. تو انہوں نے مہر بھی زیادہ رکھا تھا اور حضور کی طرف سے انہوں نے مہر بھی ادا کیا تھا. تو اس لیے یہ مہر کی مقدار بہت زیادہ تھی حضرت ام حبیبہ کی. اس کے علاوہ جتنے بھی مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے یا اپنی بیٹیوں کے لیے طے کیے، اس کی مقدار یہی تھی جو ہم نے بیان کیا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر 10 درہم یعنی 31-32 گرام بھی مہر رکھ دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اسلام میں اتنی بڑی ہے کہ ان کی ذہانت، ان کا حافظہ، ان کا علم، ان کی بلاغت، گفتگو کرنے میں جو ان کا ادب تھا، جو ان کا طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی قربت تھی، جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، جس گھر کے فرد تھی، اور جن 2 اہم ترین شخصیات کی وہ والدہ تھیں، اور جس ایک اہم شخصیت کی وہ زوجہ مطہرہ تھیں، ان کی بیوی تھی، ان سب اعتبار سے اسلام میں ان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی. اور شیعہ حضرات نے اس میں غلو کر کے ان کو بہت آگے بڑھا دیا اور بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شرکیہ ہو جاتے ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی بعض حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے بعض پھونکتے ہوئے، دم کرتے ہوئے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں ان کا واسطہ لیتے ہیں یا وسیلہ بناتے ہیں. اس اعتبار سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وسیلہ ایک مستقل موضوع ہے کہ وسیلہ لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کس طرح سے لیا جا سکتا ہے. اور عام طور سے جو لوگ لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی ہوں گے، ڈائریکٹ میں مانگوں تو نہیں ہو سکتا ہے چونکہ میں بہت کمزور گناہ گار بندہ ہوں، یہ لوگ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے تو قبول ہو. یہ طریقہ جو ہے وسیلہ کا ہی دوست. لیکن اگر نام لیا جائے، صرف اس لیے ذکر کیا جائے ان حضرات کا
کہ اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کے یہ محبوب بندے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے چھوڑے ہوئے طریقوں پر قائم ہیں، تو اللہ ہماری ان کی لاج رکھ لیجیے، اگر میں اس لائق نہیں تو آپ ان کی لاج رکھ لیجیے۔ اور بھی تفصیلات ہیں اس میں کہ وسیلے کا اگر خاص مفہوم میں استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان حضرات کو صرف اس لیے واسطہ بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے اس لیے ان کا وسیلہ لیا جائے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور کبھی کبھی شرک تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ تو یہ اور کچھ اور زیادہ ضروری باتیں جو حضرت فاطمہ کی سیرت سے متعلق ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان خواتین اور صحابیات کو بھی پڑھیں، کیونکہ صحابہ کی ایک پوری سیریز چلی، صحابیات کا کم ذکر آیا، اور اس کے بعد جو تابعیات میں اور بعد کی تاریخ میں مسلم خواتین کے کیا کارنامے ہیں، ہم نے سوچا کہ درمیان میں ان کا بھی ہم ذکر کرتے چلیں تاکہ ہماری خواتین تک یہ پیغام پہنچے یا ہمارے مردوں کے ذریعے سے پہنچے اور ان کو بتا سکیں کہ آئیڈیل اپنی زندگی میں کس کو بنانا چاہیے، اور یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام پر عمل کر کے دکھایا اور قرآن کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا، اور دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں اور جس جذبے کے ساتھ زندگی گزاری، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔